بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو بہنوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام تر نعمتوں سے نوازے، آمین۔ اپنے چینل عین الیقین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائیو بہنوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، جو کہ بہت ہی برکتوں والا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اسی عشرہ میں لیلۃ القدر بھی، شب لیلۃ القدر بھی آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت پر افضل ہے۔ تو بھائیو بہنوں، یہ رات بہت ہی مبارک رات ہوتی ہے۔ اس رات میں جناب حضرت جبریل علیہ السلام اپنی پوری جماعت کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں اور سب مسلمانوں کو بخشش کی خوشخبری سناتے ہیں اور سب سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ بھائی بہنوں، آج میں آپ کو شب قدر کی کچھ نشانیاں بتانے جا رہا ہوں۔ کوشش کیجئے کہ شب قدر کو عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، اپنے گناہوں کی بخشش کروائی جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں رات، رمضان المبارک کی 21ویں رات، رمضان المبارک کی 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو بھائیو بہنوں، اسی لیے آپ کو نشانیاں بتا رہا ہوں۔ جس رات میں یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لیجئے گا کہ وہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، اور 29 رمضان المبارک کی رات بھی لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، کیونکہ فکس نہیں بتایا گیا کہ کون سی رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے، بلکہ ارشاد یوں فرمایا گیا کہ آخری عشرے کی، یعنی رمضان المبارک کے جو آخری 10 دن ہیں ان کی راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو بھائی بہنوں، چلو آپ کو لیلۃ القدر کی رات کی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ اللہ کرے ہم سب لیلۃ القدر کی رات کو پہچان لیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ پہلی نشانی، اس رات میں نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، بلکہ موسم جو ہے وہ معتدل ہوگا، یعنی کھلا موسم ہوگا، نہ سردی لگے گی نہ گرمی لگے گی،
मौसम जो कोई भी हो, मगर वो रात ऐसी होगी कि ना गर्मी होगी ना सर्दी होगी, खुला मौसम होगा। और दूसरी निशानी ये है कि उस रात में, ये रात को जो आपको मालूम है कुत्ते भौंकते हैं या और किसी जानवर की आवाज़ ना आएगी, बिल्कुल खामोश रात होगी। तीसरी निशानी ये है कि उस रात में चाँद तो आसमान पर ना होगा, मगर वो रात बहुत रोशन होगी। आसमान पर ख़ास किस्म का नूर होगा जो वाज़े तौर पर दिखाई देगा। बहुत ही पुरकैफ मंज़र होगा। जब आप रात को, आधी रात को आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे ही महसूस होगा जैसे आसमान पर रास्ते बने हों, जैसे गुज़रगाहें बनी हो। तो आपको उस रात में बहुत ही ज़्यादा आसमान पर नूर दिखाई देगा। उस रात की जो सुबह होगी तो सूरज सुर्ख ना होगा, क्योंकि आम दिनों में जब सूरज डूबता है और सूरज सुबह निकलता है तो वो, उसकी जो रोशनी है वो सुरही माइल होती है। मगर लैलतुल क़दर की शब की जो सुबह होगी उस दिन सूरज सुर्ख ना होगा बल्कि सफ़ेद होगा और एक बड़े से तश्त की मानंद होगा। किरणें नहीं होंगी, सूरज की किरणें नहीं होंगी, उसकी रोशनी जो है वो दिल को लुभाने वाली होगी। जी चाहेगा कि सूरज की तरफ देखते ही जाएं। आसान ज़बान में बताऊं कि रोशनी जो होगी, सूरज की रोशनी आँखों को चुभेगी नहीं, बल्कि दिल चाहेगा कि सूरज की तरफ देखते ही रहें। भाइयों बहनों, वो रात बड़ी पुरसुकून होगी। हल्की हल्की हवा चलेगी, ना आंधी होगी ना ज़लज़ला होगा। उस रात में दिल पुरसुकून होगा और एक ख़ास किस्म का सुरूर व मस्ती होगी। उस रात को कुछ लोगों को अल्लाह ताला वो वाली रात ख्वाब में भी दिखा देते हैं। बाज़ सहाबा कराम को अल्लाह ताला ने वो रात ख्वाब में दिखाई और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने वो रात ख्वाब में दिखाई। भाइयों बहनों, उस रात में इबादत करने की लज्जत बहुत होती है। जी चाहता है कि इबादत में ही लगे रहें, थकावट नहीं होती, बंदा उकताता नहीं। जी चाहता है कि सजदे में पड़े रहें, तलावत करते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें। भाइयों बहनों, ये उस रात की निशानियां हैं। तो भाइयों बहनों, आप कोशिश कीजिएगा कि लैलतुल क़द्र की रात ख़ुसूसी एहतमाम के साथ अल्लाह ताला की इबादत की जाए, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल की जाए, अल्लाह ताला को राज़ी किया जाए, अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपनी कोताहियों को माफ़ कराया जाए और अपनी हाजात की दुआएं जो हैं वो कबूल कराई जाएं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए जगह जगह पर बख्शिश का सामान रखा है, मगर हम लोग गाफिल हैं और अपने दुनियावी कामों में मशगूल हैं। याद रखिए
کہ جو وقت گزر رہا ہے یہ دوبارہ نہیں آئے گا، پھر پچھتاوا رہ جائے گا۔ اسی لیے بہنوں بھائیوں، کوشش کر کے اس رات میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ بخشش کی رات ہے، یہ مرادیں مانگنے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرم اور رحمتیں عنایت فرمائے۔ بھائیو بہنوں، اپنے لیے دعا کیجیے گا، سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اس کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ پہلی اسی حاجت پوری فرماتے ہیں۔ تو بھائیو بہنوں، سب کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ سب کی نیک حاجات، نیک تمنائیں پوری فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مشکلوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرمائے، جو تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی دستگیری فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ بھائیو بہنوں، جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب جو فوت شدگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کا حصہ بنائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ بھائیو بہنوں، اپنے وطن پاکستان کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور ترقی عطا فرمائے۔ بھائیو بہنوں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ تو اگلی ویڈیو ریکارڈ کرنے تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔